السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشاہدین کرام، آن لائن آف لائن ہم سے جڑے ہوئے سارے کے سارے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول ایمان کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کتاب میں ارکان ایمان پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کتاب کے آخر میں عقیدے کے متفرق مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ان کی تعریف اور ان سے محبت اور وابستگی رکھنے کے تعلق سے، اور صحابہ کرام کے فضل اور مرتبے اور ان کے حقوق ہمارے اوپر جو واجب ہیں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض جو درجات ہیں ان سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، جس میں سب سے پہلے ہماری گفتگو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہوگی، پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا جائے گا، اور خلفائے راشدین کے تذکرے کے بعد ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہوگا جن کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے اہل بیت کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل بیت صحابہ کرام میں سے کن کو کہا جاتا ہے، یہ کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی کوئی خصوصیت ہے تو وہ کیا ہے، اس پر آج گفتگو جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی آل ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام قرار دے رکھا ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، جعفر کے گھرانے کے لوگ ہیں، آل عباس ہیں، اور بنو الحارث ابن عبد المطلب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ سارے لوگ ہیں جو اہل بیت سے مراد ہیں۔ یعنی آل علی ابن ابی طالب، آل جعفر، آل عباس، بنو الحارث ابن عبد المطلب، اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہیں وہ لوگ جو اہل بیت سے مراد ہیں۔ اہل بیت کے تعلق سے نصوص کو کھنگالنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی، اور انہیں کچھ خاص درجہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اے اہل بیت کہ وہ تم سے شرک کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پورے طور پر پاک و صاف کر دے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کراتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2408۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ ساری کی ساری داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 32 سے 34 تک میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ کہ اے نبی کی بیویوں، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی شعار ہو جاؤ تو اپنے قول میں نرمی نہ اختیار کرو یا لچک نہ اختیار کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے اس کے اندر طمع پیدا ہو جائے، اور بھلی باتیں کہتی رہا کرو، اور اپنے اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور زمانے جاہلیت کے زیب و زینت اور سنگار نہ کیا کرو، زیب و زینت اور سنگار ظاہر نہ کیا کرو، اور صلاۃ قائم کرتی رہا کرو، اور زکوٰۃ دیتی رہا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، تم سے شرک کی گندگی کو پورے طور پر ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے اہل بیت یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیویوں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے شرک کی آلودگی کو پورے طور پر ختم فرما دے، زائل کر دے، اور پورے طور پر تمہیں پاک و صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کی وہ آیات جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں برابر یاد رکھا کرو۔ اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں اور حکمت کی باتیں ان کو برابر یاد رکھو۔ یقیناً اللہ رب العالمین باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کے تعلق سے آیت کا جو ٹکڑا اہل بیت کی فضیلت میں اس سے پہلے پڑھا گیا تھا، وہ ٹکڑا ان آیات کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اور پہلے بھی خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اور اہل بیت کا جہاں نام لے کر کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے شرک کی گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ یعنی اہل بیت کے بارے میں یہ آیت کا ٹکڑا ازواج مطہرات سے گفتگو کے درمیان ہی وارد ہوا ہے، اور یہاں سے مفسرین نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل بیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے نمبر پہ ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس میں داخل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا اس میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ آیات کا سیاق، جو سچویشن ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، اس میں مکمل طور پر خطاب ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اہل بیت والے ٹکڑے سے پہلے بھی اور اس ٹکڑے کے بعد بھی۔ تو اس میں ہر وہ شخص جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس میں ذرہ برابر بھی، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی شک نہیں کرے گا کہ ازواج مطہرات اس آیت کا اولین خطاب انہی سے ہے، یا ان آیات کی اولین مخاطب امہات المومنین ہے۔ اسی لیے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا، وہ جو بتلایا، اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ امہات المومنین سے پھر گفتگو جاری ہے، اور انہیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن اور سنت کی شکل میں جو تعلیمات انہیں دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات کو روبہ عمل لائیں، اس کو پریکٹیکل میں ڈھالیں۔ قتادہ اور دوسرے علماء، تابعین علماء نے کہا کہ تم اے ازواج مطہرات، تم اس نعمت کو یاد رکھو جس نعمت کو اللہ رب العالمین نے عام عورتوں کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے تمہیں جس کے ساتھ خاص کیا، کہ تمہارے گھروں میں قرآن اور سنت نازل ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور پھر ساتھ میں بقیہ لوگ ہیں، یعنی ازواج مطہرات اس اہل بیت کے خطاب میں پورے طور پر داخل ہیں۔ اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تاکیدی نصیحت فرمائی ہے۔ حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح تعلیمات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور تاکیدی نصیحت کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اہل بیت کا خیال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے ہے۔ اہل بیت کی تعظیم یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے قبیل سے ہے، لیکن یہ اہل بیت کا خیال مشروط ہے، مطلق اہل بیت کے لیے یہ تعظیم اور یہ اکرام اور یہ محبت نہیں ہے۔ ان کی محبت، ان کی تعظیم مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ، یعنی اہل بیت، وہ سنت کے اتباع کرنے والے ہوں، تب ان کے اوپر یہ حقوق، تب ان کے تئیں یہ حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ اگر وہ متبعین سنت میں سے نہیں ہیں، پھر کوئی حقوق ان کے ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نسلی قرابت داری ہمیں ان کی تعظیم پر مجبور نہیں کرتی، تاکہ اہل بیت متبعین سنت میں سے ہوں اور ملت بیضاء پر گامزن ہوں، جیسا کہ ان کے اسلاف تھے، جیسے عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ، عباس رضی اللہ عنہ کے ابنا، ان کی اولاد، علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، لیکن جس نے سنت کی مخالفت کی، جو دین پر قائم نہیں رہا، پھر اس سے وابستگی جائز ہی نہیں ہے۔
اس کی تکریم اور اس سے محبت تو چھوڑ دیجئے، سرے سے ان سے وابستگی کا اظہار، ان سے موالات کا اظہار جائز ہی نہیں ہے، گرچہ وہ اہل بیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف اہل بیت کے بارے میں یہ معتدل موقف ہے، جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، کہ وہ اہل بیت میں سے جو اہل دین ہیں، جو متدین ہیں، جو دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت میں سے وہ لوگ جنہوں نے سنت مطہرہ کی مخالفت کی یا دین سے منحرف ہو گئے، تو وہ گرچہ اہل بیت سے ہوں، ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے وابستگی کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری، صرف اور صرف قرابت داری، یہ ان کے لیے چنداں مفید نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی قرابت داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے قریش کی جماعت، یا اس جیسا کوئی لفظ آپ نے کہا، اپنے لیے خرید لو، میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کچھ کام نہیں آ سکتا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ سے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ رب العالمین سے تمہارے حق میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے صفیہ، میں تمہارے لیے کوئی نفع تمہارے لیے، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں۔ اے فاطمہ بنت محمد، جو مانگنا ہے میرے مال میں سے مانگ لو، اللہ رب العالمین کی جانب سے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس حدیث کے اندر یہ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو 4771 نمبر پہ ذکر کیا ہے، امام مسلم نے 204 نمبر پہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لائے ہوئے دین کو اگر وہ نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر اگر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرد قرابت، صرف اور صرف رشتے داری، ان کے کچھ کام نہیں آ سکتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ نام لے لے کر اپنے قریبی قرابت داروں کو آگاہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی تک کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اس دنیا میں جو مال دولت لینا ہو مجھ سے لے لو، لیکن اس دنیا میں یہ قرابت داری کی بنیاد پر صرف میں تمہارے کوئی کام آ سکوں، اس کا تصور نہ کریو۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، کہ جس کا عمل کوتاہ پڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، مؤخر کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اعتبار انسان کے عمل کا ہے، انسان کی تقوی اور طہارت کا ہے، انسان کے متبع سنت اور دین پر اس کی استقامت کا ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر قرابت داری کا شرف اس کے لیے مفید ہوگا اور اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا، لیکن اگر اتباع سنت یا دین پر استقامت نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صرف اور صرف رشتہ داری کا ہونا یہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت برات کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل بیت کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے بڑھی ہوئی محبت یا حد سے بڑھا ہوا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو عصمت کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، ان کو معصوم قرار دینے لگتے ہیں، جبکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عصمت کا مقام، معصوم عن الخطا ہونے کا مقام صرف اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے، پھر چاہے وہ کوئی اہل بیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اہل بیت میں سے کسی کو معصوم سمجھنے کا عقیدہ رکھنا یہ اہل بیت کے بارے میں ایسا غلو ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے مد مقابل ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پالتا ہے، اور ان اہل بیت کو بھی ان کا جائز مقام نہیں دیتا جو اہل بیت دین پر استقامت رکھتے ہیں اور سنت کے متبعین میں سے ہیں، اور ان اہل بیت میں بھی طعن و تشنیع کرتا ہے، جیسا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، خرافیوں کا طریقہ ہے، جو اہل بدعت میں سے بہت سے ہیں جو اہل بیت کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کے مد مقابل رب کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے بارے میں وہ غلو ہے جو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس باب میں معتدل اور وسطیت پر مبنی ان کا رویہ ہے، اور وہ ان کے اہل بیت کے بارے میں افراط اور تفریط سے پاک ہیں، کسی طرح کی کمی اور کسی طرح کی زیادتی سے ان کا رویہ بچا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں، اور اگر وہ متبعین سنت ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی پاسداری کا امت کو حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اہل سنت والجماعت اس مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں، اور اس میں وہ غلو نہیں کرتے کہ انہیں عصمت کے مقام پر پہنچا دیں، یا ان کو اللہ کے مد مقابل ارباب کے درجے کو پہ بیٹھا دیں، رب کا درجہ ان کو دے دیں، یا ان سے وسیلہ اختیار کرنے لگ جائیں۔ یہ غلو بھی نہیں کرتے، اور ان کے حقوق میں کوتاہی بھی نہیں کرتے کہ ان میں سے جو متبعین سنت ہیں، جو زیادہ حق پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں، ان کے حق میں بھی کوتاہی کرنے لگیں اور ان کو لان تان کرنے لگیں اور ان سے دشمنی پال لیں۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں رویوں سے بری ہے، اور ان کا منہج یہ ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ اس بات میں غلو اور نہ تقصیر ہو کہ ان کی شان میں گستاخی لازم آئے۔ یہ ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اب آئیے خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین سے مراد ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان ذو النورین، عثمان بن عفان، اور ابو السبطین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین۔ یہ لوگ خلفائے راشدین سے مراد ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ترتیب کے ساتھ اس امت میں خلیفہ بنائے گئے۔
ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی اتباع بھی واجب ہے۔ خلفائے راشدین سارے کے سارے صحابہ کرام میں، جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، علی الاطلاق یہ سب سے افضل ہیں، یہ سب سے افضل، سب سے برتر ہیں۔ اور خلفائے راشدین، جیسا کہ بتلایا گیا آپ سے، خلفائے راشدین جب ہم کہتے ہیں تو ان سے 4 لوگ مراد ہوتے ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بیان کیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کے راستے کو لازم پکڑا جائے، جیسا کہ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوصیکم بالسمع والطاعہ، میں، اے امت کے لوگوں، میں تمہیں سمع و طاعت کی تاکیدی نصیحت کرتا ہوں، سننے اور ماننے کی تاکیدی نصیحت یا وصیت کرتا ہوں۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ عن قریب بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، تو ایسی صورت میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ وہ خلفائے راشدین جو خود رشد کی صفت سے متصف ہیں، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا، انہیں مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے انہیں مضبوطی کے ساتھ اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے امور سے، نئے نئے معاملات، دین میں نئے نئے معاملات سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ یہ روایت امام احمد نے مسند احمد کے اندر 4 جلد صفحہ نمبر 129 اور 127 پر نقل کی ہے، اور امام ترمذی نے 7ویں جلد 438 نمبر صفحہ پر ذکر کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ سارے صحابہ میں علی الاطلاق سب سے افضل ہے، اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو ان میں اہل بیت بھی سارے کے سارے شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین کے درمیان فضیلت، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ ایسے ہی ہے جیسے انہیں حکومت ملی ہے، جیسے ان کو خلافت سونپی گئی ہے۔ تو خلافت میں ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ بنائے گئے، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ بنائے گئے۔ تو خلافت میں ان کی جو ترتیب ہے، فضل اور مقام و مرتبے میں اور شرف میں اور عظمت میں بھی وہ اسی ترتیب سے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی فضیلت میں ڈھیر ساری احادیث آئی ہیں، ان میں سے ہر ایک شخصیت کے بارے میں ایک ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی فضیلت میں وہ روایت پیش کی جا سکتی ہے جو متفق علیہ ہے، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر سے فرمایا کہ لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا،
لا يبقين في المسجد خوخة الا سدت الا خوخة ابی بکر. اگر میں روئے زمین میں سے، زمین والوں میں سے کسی ایک کو بھی خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. مسجد کے اندر کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دروازے کے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا مقام ہے. صحیح بخاری 3654 نمبر کی یہ حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی روایت جو ڈھیر ساری آئی ہے، ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی ہے، متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں میں، قوموں میں محدثین ہوتے تھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہے، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. محدثون کا معنی ملہمون، یعنی ایسا شخص جس پر حق بات کا الہام کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم شخص تھے، محدث شخص کہے جا سکتے ہیں، اس طور پر کہ کئی آیتیں قرآن کریم کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اتری ہیں، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ پا سکتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی فضیلت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی روایت ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان کو دیکھا تو ٹھیک سے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے باپ آئے تب آپ نے کچھ نہیں کیا، عمر آئے تب آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن جیسے ہی عثمان کے آنے کی بات سنی آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2401. علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی فضیلت میں متفق علیہ روایت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کی شام کو، جب خیبر کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس کی شام کو آپ نے کہا کہ عن قریب میں جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا. جیسا کہ بتایا یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری 3702 نمبر کی اور امام مسلم کے ہاں 2405 نمبر کی یہ روایت ہے. ان تمام روایتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان تمام روایتوں کے اندر ان چار خلفاء کا مقام و مرتبہ بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور یہ چاروں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ترتیب وار خلافت کے مستحق بنے اور خلافت انہیں ملی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ چاروں کے چاروں اسی اعتبار سے تعظیم اور اکرام اور فضیلت میں ان کا نمبر ہے. اب اس کے بعد آئیے اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہو گئی، خلفائے راشدین کے بارے میں بات ہو گئی. اب عشرہ مبشرہ بالجنہ یا عشرہ مبشرون بالجنہ جن کو کہا جاتا ہے، ان پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں.
اب انشاءاللہ آپ کے سامنے خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک خاص مقام مرتبہ حاصل ہے عشرہ مبشرون بالجنہ کو، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بارگی جنت کی بشارت اور جنت کی نوید سنائی تھی۔ یہ صحابہ کرام کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذرا سا تفصیل کے ساتھ بات رکھی جائے گی۔ اس بات کو اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں، صفت عادل سے متصف ہیں، اور اس کے بعد صحبت کے اعتبار سے ان کی کیٹیگریز ہیں، ان کے مقامات اور درجات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علی الاطلاق سب سے افضل، سب سے معظم اور سب سے بڑے صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں سابقین اولین کہا ہے، یعنی جو پہل اسلام میں داخل ہونے والے ہیں مہاجرین میں سے، پھر اس کے بعد انصار، پھر ان کے بعد اہل بدر، پھر اہل احد، پھر اہل غزوۃ الاحزاب، پھر بیعت رضوان والے، پھر وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی اور جنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عظیم مقام پر ہیں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، خواہ وہ فتح مکہ کے بعد والے ہوں یا وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں۔ تو یہاں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیٹیگریز ہیں۔ سابقین اولین مہاجرین و انصار میں سے، اہل بدر، اہل احد، غزوہ احزاب میں شریک ہونے والے صحابہ، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہنے والے صحابہ، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنی دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ ہے۔ تو یہ درجہ بندی ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ صحبت کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک ان کے سب کے عادل ہونے اور صفت عادل سے متصف ہونے کا مسئلہ ہے تو وہ سب کے سب اس میں مشترک ہیں، ان میں کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں، جنت کے اندر درجات اللہ رب العالمین ان کے مقامات کے اعتبار سے رکھے گا، جیسا کہ عام متقین کا معاملہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا بھی درجہ اللہ رب العالمین ان کے مقامات کے اعتبار سے انہیں عطا فرمائے گا، لیکن ہے جنت ان میں سے ہر ایک کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کرام میں سے افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ اس سے پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور ان 4 خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے، یعنی جن میں یہ 4 کے 4 داخل ہیں، اور ان کے بعد بقیہ 6 نام۔ تو وہ بقیہ 6 نام کن کے ہیں؟ 5واں نام ہے عبد الرحمن بن عوف کا خلفائے راشدین کے بعد، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ میں 4 نام تو خلفائے راشدین کے ہیں اسی ترتیب سے، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، یہ 4 ہو گئے عشرہ مبشرہ میں سے، اور باقی رہے 6۔ تو ان میں 5ویں نمبر پہ ہیں عبد الرحمن بن عوف،
रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, फिर ज़ुबैर इब्न अव्वाम हवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तलहा इब्न उबैदिल्लाह, फिर साद इब्न अबी वक्कास, और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह, और 10वें हैं सईद इब्न ज़ैद इब्न नफ़े रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो ये हैं आशरा मुबश्शरा जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बक़िया सहाबा के मुकाबले में फ़ौक़ियत दी है। इनकी फजीलतों में आम अहादीस भी वारिद हुई हैं, उन्हीं में से और इनमें से बाज़ वो हैं जिनके बारे में ख़ास हदीस भी आई हुई है। इनकी फजीलत में आम अहादीस जो वारिद हुई हैं, इनमें से वो रिवायत भी है जिसे इमाम अहमद ने और असहाबुस सुनन ने अब्दुर्रहमान इब्न अल-अख़नस रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह अन सईद इब्न ज़ैद के तरीक़ से नक़ल किया है कि उन्होंने कहा, यानी सईद इब्न ज़ैद ने, कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे कि 10 जन्नत में होंगे, 10 सहाबा जन्नत में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे, अबू बकर जन्नत में होंगे, उमर जन्नत में होंगे, उस्मान जन्नत में होंगे, अली जन्नत में होंगे, तलहा जन्नत में होंगे, ज़ुबैर बिन अव्वाम जन्नत में होंगे, साद बिन मालिक जन्नत में होंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में होंगे। और अगर तुम चाहो तो 9 हुए हैं, 10वें का नाम मैं ले सकता हूँ। तो सहाबा ने पूछा कि ये 10वां कौन है, तो खामोश रहे। फिर सहाबा ने पूछा कि 10वां कौन है, तो आपने कहा वो सईद इब्न ज़ैद है। यानी अपना नाम लेने में सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु झिझक रहे थे कि अपना नाम कैसे जिक्र करें। ये रिवायत इमाम अहमद में है के यहाँ मुस्नद अहमद में है, सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 188, और असहाबुस सुनन ने भी इसको सनद सहीह के साथ नक़ल किया है। इन 10 सहाबा किराम के अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिगर सहाबा में से बाज़ को जन्नत की बशारत दी है। अशरा मुबश्शरा बिल जन्नह कहने का मतलब ये नहीं है कि सहाबा किराम में से इन्हीं 10 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, बल्कि इनको ख़ास रखा गया चूँकि कोई एक रिवायत ऐसी आई है जिसमें इन 10 को इकट्ठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। वरना जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाहा तौर पर और भी सहाबा किराम को दी है, जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा, बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, वकाशा इब्न महसन रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, और इनके अलावा और बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जिनको नाम ले लेकर के आपने जन्नत की बशारत दी है। अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तिफाक है इस बात पर कि वो उन सहाबा किराम को नाम के साथ जन्नती कहेंगे जिनके जन्नती होने की शहादत अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यानी जिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन का नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, उन सहाबा किराम को सराहत के साथ जन्नती कहेंगे। और जो उनके अलावा हैं, उन सहाबा किराम के लिए खैर की उम्मीद रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सब से जन्नत का वादा फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम का तज़किरा करने के बाद और उनमें से बाज़ की बात पर फजीलत का बयान करने के बाद फरमाया कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हुस्ना ये जन्नत है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम सहाबा किराम को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है कि
جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ جنتی ہونے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں نہ تو جنتی ہونے کی بات کہی جائے گی، نہ جہنمی ہونے کی بات کہی جائے گی۔ یعنی جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے یہ غیبی معاملہ ہے، اور کسی شخص کو حتمی طور پر نام لے کر جنتی کہنا یا جہنمی کہنا کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی تفصیل یا تصریح نہیں آئی ہے، یہ جائز اور درست نہیں سمجھتے اہل سنت والجماعت۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی سزا کا اندیشہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ کا خوف رکھتے ہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو توحید پر مرا وہ جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا، اس بات پر ان کا اتفاق ہے۔ اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، کلمہ توحید پر جو مرا، جس کی وفات توحید پر ہوئی، شرک پر نہیں، جس کی وفات توحید پر ہوئی، وہ جہنم میں کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین جہنم سے نکال باہر کرے گا۔ توحید جس کے دل میں ہے وہ جہنم میں ابد الآباد کے لیے نہیں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین جن کے لیے چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ توحید پر مرے گا، یعنی شرک سے بچا ہوا رہے گا، وہ کبھی بھی جہنم میں ابد الآباد کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی جنت کے اندر آئے گا ہی آئے گا۔ قطعی طور پر وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ اب آئیے عقیدے کے متفرق مسائل میں ایک نیا پہلو جس پر گفتگو عام طور سے عقیدے کی کتابوں میں کی جاتی ہے اور عقیدے کی کتابوں میں اسے جگہ دی جاتی ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ اور وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر اپنے حکمرانوں کے تئیں کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت سے، جو انہوں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کے لیے خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور مسلم حکمرانوں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پر خیر خواہی اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں یکتا، منفرد، تنہا جاننا، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر رکھنا، اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، اس کے احکام کی پیروی کرنا،
اس کی منع کردہ چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا، یہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب ہے۔ اس کے رسول کے لیے نصیحت، خیر خواہی، یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے، اس وحی کی کو سچ ماننا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی اس میں ان باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس حکم کو بجا لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو طریقہ سمجھ کر اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اسی طریقے پر کرنا جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ عام حکمرانوں، مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام یہ مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے حدود میں۔ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں بھلی باتوں کا حکم دیا جائے، بری باتوں سے روکا جائے، اور ان سب کے لیے خیر کو پسند کیا جائے جیسے اپنے لیے خیر پسند کرتے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر کو خرچ کرنا، خیر کی باتوں کو بیان کرنا، اور جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کرتے رہنا، یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ مسلم حکمرانوں کے تئیں عام مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں اور کیا حقوق واجب ہوتے ہیں، اس تعلق سے کتاب و سنت اور اجماع امت ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری یہ واجب ہے، گرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، گرچہ وہ ظالم ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ معصیت کا حکم دیتے ہیں تو پھر کسی مخلوق کی تابعداری اللہ رب العالمین کی معصیت میں نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے حاکم وقت کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی امامت کو تسلیم کرنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کے ساتھ حج اور جہاد کو درست سمجھنا، اور اجتہادی مسائل میں جو وہ اجتہادی فیصلے کرے ان فیصلوں کو مانا جائے۔ اور عوام کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اجتہادی مسائل کے اندر جو فیصلے وہ کرتا ہے، اگر وہ فیصلے اللہ رب العالمین کی معصیت سے متعلق نہیں ہیں تو ان کو تسلیم کریں۔ اسی طریقے سے حاکم وقت کے حقوق میں سے ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں، یہ واجب ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں شرعی طریقے سے، اور ان کے سامنے ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں پر خروج اور بغاوت کو درست نہیں سمجھتے، گرچہ وہ ظالم و جابر ہوں، نہ ہی ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی تابعداری سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری مانتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دیں، اور ان کے لیے ہم درستگی اور خیر خواہی کی
دعا کرتے ہیں۔ کتاب و سنت سے ڈھیر ساری دلیلیں ہیں جو ان حقوق پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی بات مانو، اللہ رسول کی بات مانو، اور تم میں سے جو حکام ہیں ان کی بھی بات مانو۔ سنت میں حدیث شریفہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی، جس نے حاکم وقت کی بات مانی اس نے در حقیقت میری بات مانی، اور جس نے امیر یا حاکم وقت کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت میری نافرمانی کی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، 7137 نمبر کی حدیث ہے بخاری میں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما وارضاہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر سمع و طاعت واجب ہے، سننا اور تابعداری کرنا، ماننا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ اسے پسند کرے حکم کو یا ناپسند کرے۔ یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے حاکم وقت کی طرف سے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ سمع و طاعت اختیار کریں۔ ہاں اگر وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دیتا ہے تب حاکم وقت کی بات سننا اور اس کی تابعداری کرنا یہ واجب نہیں ہے، ایسی صورت میں نہیں ماننا ہے اس کی بات کو۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، 7144 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام یا حاکم وقت کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نصیحت ہے، کوئی خیر خواہی ہے، کوئی مشورہ ہے تو آپ اس کے پاس جا کر خفیہ طور پر اس کو وہ مشورہ، وہ نصیحت، وہ خیر خواہی کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی ہنگامہ کرنا، اس کے خلاف مظاہرہ کرنا یا بات کا بتنگڑ بنانا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اس پر دلیل ابی عاصم کی اور اس کے علاوہ دیگر مصنفین کی ذکر کردہ وہ روایت ہے جو عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ حاکم وقت کی خیر خواہی کرے، حاکم وقت کو کوئی نصیحت کرے تو اسے برملا لوگوں کے سامنے نہ نصیحت کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور اس کے بعد ان کے کان میں یا خلوت میں ان کو نصیحت کرے۔ اگر وہ نصیحت حاکم وقت مان لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، آپ کے اوپر اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو مکلف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اب عوام میں جا کر کے اس کے خلاف بغاوت کا بگل بجا دیا جائے، خروج اختیار کریں، مظاہرات کریں، یہ چیز جائز و درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے یہ نصوص واضح طور پر اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، اور ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، بشرطے کہ وہ حکم اللہ رب العالمین کی معصیت کا نہ ہو۔ اس ساری تفصیل سے خلاصے کے طور پر ہم جو بات سمجھتے ہیں وہ یہ: نمبر 1 کہ ان کی باتوں کو سننا اور ماننا واجب ہے تمام احوال میں، بشرطے کہ وہ معصیت کی بات نہ ہو۔ نمبر 2 حاکم وقت کے خلاف بغاوت یہ جائز نہیں ہے، اگر وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اگر وہ نصیحت کو قبول نہ کریں تو ہم ان کے خلاف بغاوت کر دیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔
بلکہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اگر اس کو نصیحت کر دی حاکم وقت کو کسی بھی بات کی، تو تم نے اگر اس نے قبول کر لیا تو فبہا، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کر چکے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں کرتا آپ کو، اور اس کا استفسار بھی آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتا تو آپ اس کے خلاف بغاوت کا عالم لے کر کھڑے ہو جائیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس شخص نے حاکم وقت کے پاس جا کر کے مشروع طریقے سے اس کو نصیحت کر دی، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر حاکم وقت کی ہوئی غلطیوں کا گناہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، اور وہ حاکم کے گناہ میں شریک نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو نہیں پکڑے گا، یہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہے۔ اسی طرح 4 نمبر جو اسے سمجھ میں آیا ابھی تک کی گفتگو میں، وہ چوتھے نمبر پہ کیا کہ فتنہ انگیزی اور شر انگیزی یہ ممنوع ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ یہ کہ حاکم وقت گنہگار ہے، یا پھر یہ کہ وہ نصیحت نہیں سنتا، خیر خواہی کی بات نہیں سنتا، لہذا اس کے خلاف بغاوت کر دیا جائے، کوئی بھی بہانہ اس کے لیے کیا جائے، وہ درست اور قابل قبول نہیں ہے۔ حاکم وقت کے خلاف فتنہ انگیزی، شر انگیزی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 5ویں چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس سے کفر بواح ظاہر نہ ہو جائے، کھلم کھلا کفر ظاہر نہ ہو جائے، تب تک اس کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کفر بواح یعنی ایسا کفر جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، کھلم کھلا وہ کفر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، ورنہ اور کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا یہ واجب ہے، اس جماعت کو جو کتاب و سنت کے طریقے پر گامزن ہے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے، اور اپنی دوستی اور دشمنی کے اعتبار سے، یعنی وہ اہل حق سے موالات رکھنے والے ہیں اور اہل باطل سے عناد رکھنے والے ہیں، تو ان کی موالات جو ہے وہ ان سے وابستگی کا اظہار کرنا یہ واجب ہے، اور ان کے راستے کی اتباع کرنا یہ واجب ہے، اور مسلمانوں کے کلمے کو، مسلمانوں کی قوت کو متحد رکھنا یہ واجب ہے حق پر، اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرنا یا ان کے درمیان پھوٹ نہ ڈالنا یہ واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے عام راستے کے خلاف کوئی راستہ نکالے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جس رخ پر چل پڑا ہے ہم اس رخ پر چلائیں گے اور اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت پر ہے، جماعت کے ساتھ ہے، جو بھی چھٹک کر الگ ہوا وہ حقیقت میں جہنم کی طرف چھٹک کر گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ روایت ترمذی کی ہے 2167 نمبر، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی 80 نمبر کی حدیث اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے حاکم وقت سے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جس نے بھی بغاوت کا عالم بلند کیا اور عام مسلمانوں کی جماعت سے الگ ڈگر پہ چلا ایک بالشت بھر بھی تو وہ جاہلی موت مرا۔ فمات میتۃ جاہلیہ، فمات فمیتتہ
जाहिलिया, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। इन सारे नसूस से ये चीज़ वाज़ेह तौर पर खुल करके सामने आई कि मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना ये वाजिब है, और हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ बगावत किसी तौर पर जायज़ नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सख्त धमकी और वईद है ऐसे शख्स के लिए जो इस बात की खिलाफ वर्जी या इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए कि जमात ये रहमत है और इख्तिलाफ और इंतशार ये अजाब है। अब इसके बाद एक और गोशा है जिसका ताल्लुक अकीदे के मसाइल से है, और जिसको ज़िक्र करके उसूल ईमान की किताब अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसे इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने तफसील के साथ रखा जाएगा, और वो वही है जिस पर अभी गुफ्तगू चल रही थी कि एतसाम बिल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत को मजबूती से थामे रखना ये हर मुसलमान के लिए वाजिब है, और इंतशार व इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखना ये हर एक के ऊपर लाजिम और वाजिब है, और इफ्तराक व इंतशार से बचना, मुसलमानों की क़ुव्वत को कमज़ोर करना, मुसलमानों के अंदर फूट डालना, उनको एक दूसरे के साथ दस्तो गरीबा करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि मुसलमानों के शिराज़ों को मुंतशिर होने से बचाने के लिए तगोदो करना और उनको मुत्तहिद रखना ये ज़रूरी है, और किताब व सुन्नत को अपने लिए खैर से जा बनाना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसके लिए दलीलें और इस पर कुछ मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले दर्स में की जाएगी। आज का दर्स इसी पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो मबाहिस पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हमें समझने की और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़ के अक़ीदे पर ज़िंदा रखे, सलफ़ के अक़ीदे पर उठाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के फितना अंगेज़ी, शर अंगेज़ी और इफ्तराक़ व इंतशार में अपना रोल अदा करने से हमें हमें बचाए, और हर अच्छे काम और इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा करने वाले काम में हमें एक दूसरे का ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फ़रमाए और उन्हें सही डगर पर कायम रखे, और तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत का शहदाई बनाए और किताब व सुन्नत की तालीमात पर उन सबको गामज़न रखे, और हमारा हश्र जब हो तो हमारा हश्र नबी खैर पर हो और नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए। हादा व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।